السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تحفہ یا علی علیہ السلام مدد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی فاطمۃ و ابیہا و بعلہا و بنیہا و سر المستودع فیہا بعدد ما احاط بہ علمک و ما احصاہ کتابک۔ اللہم عجل ولیک الفرج۔ ساتویں امام کی شہادت کی رات، مولا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا پرسہ دینے کے لیے کربلا مولا کی طرف رخ کر لیجئے۔ امام حسین علیہ السلام کے پوتے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شہادت کا پرسہ مولا عباس علیہ السلام اور مولا امام حسین علیہ السلام کی جانب رخ کر کے پیش کرتے ہیں۔ سینے پر ہاتھ رکھ لیجئے، دلوں کی دھڑکنوں کو فدائے تراب ابن ابو تراب علیہ السلام کرنے کی نیت سے آئیے مولا کی بارگاہ میں سلام، عرض عقیدت، اجر رسالت کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ، السلام علیک یا ابن امیر المؤمنین و ابن سید الوصیین علی ابن ابی طالب، السلام علیک یا ابن فاطمۃ الزہراء سیدۃ نساء العالمین، وعلی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار ولا جعلہ اللہ آخر العہد منی لزیارتکم۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ یا لیتنا کننا معکم فنفوز فوزا عظیما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیک یا مولائی یا ابا الفضل العباس یا ابن امیر المؤمنین وابن قائد الغر المحجلین، المطیع للہ ولرسولہ ولامیر المؤمنین والحسن والحسین۔ السلام علیک یا قطیع الکفین، السلام علیک یا قمر بنی ہاشم، السلام علیک یا باب الحوائج، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
کربلا مولا کی پاک دھرتی میں آپ سب کی خدمت عالیہ میں مرحبا عرض کرتا ہوں۔ جس طریقے سے آپ جانتے ہیں کہ آج 24 رجب المرجب 1443 ہجری ہے، 26 فروری 2022 عیسوی ہے۔ ہم اپنے پروگرام کی قسط نمبر 797 بارگاہ اقدس اہل بیت علیہم السلام میں ہدیہ کرنے لگے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ مولا کا ذکر کرنے کے لیے موجود رہیں گے شاعر اہل بیت علیہ السلام جعفر مہدی تشنا صاحب کراچی پاکستان سے، اور نوحہ و منقبت خان سجاد علی خان صاحب اوکاڑا پنجاب پاکستان سے، اور نوحہ خان میر شاہ رضوان رضوی صاحب لکھنؤ انڈیا سے ہمارے ساتھ مہمان تھے۔ شاید کہیں وہ موقع پر پروگرام کے لیے نکل گئے ہیں، ہمارے ساتھ موجود رہیں گے مولا کا ذکر کرنے کے لیے۔ نوحہ و منقبت خان سید انیس حیدر نقوی صاحب امریکہ سے، خداوند متعال کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں ذکر اہل بیت علیہ السلام کے لیے چند لحظے اور عنایت فرمائے۔ شب شہادت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں شاعر اہل بیت علیہ السلام جعفر مہدی تشنا صاحب کراچی پاکستان سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر، کیسے ہیں؟ کرم ہے، مولا کا احسان ہے، یا علی مدد، مولا علی مدد۔ کربلا مولا بین الحرمین میں آپ کی آواز گونج رہی ہے، یقیناً شب شہادت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ہے، تسلیت پیش کرنے کا وقت ہے، تعزیت پیش کرنے کا وقت ہے۔ مولا کی بارگاہ میں اپنے حسن عقیدت کو پیش کیجئے اور مومنین کے قلوب کو منور فرمائیے، بسم اللہ کیجئے گا۔ جی، میں سب سے پہلے تو آپ کے چینل کے توسط سے تمام مومنین اور بالخصوص قائم آل محمد امام زمانہ کی بارگاہ میں آج کے دن کے حوالے سے پرسہ پیش کرتا ہوں۔ ماشاءاللہ۔ اس کے بعد بارگاہ امام موسیٰ کاظم میں چند اشعار پیش کرتا ہوں۔ بسم اللہ۔ دکھے دلوں کا سہارا ہے موسیٰ کاظم، اللہ اکبر۔ سہارا ہے موسیٰ کاظم، ستم کی دھوپ میں سایہ ہے موسیٰ کاظم، اللہ اکبر۔ ستم کی دھوپ میں سایہ ہے موسیٰ کاظم، اور طواف کرتا ہے خود جس کا خانہ کعبہ، اللہ اکبر۔ طواف کرتا ہے خود جس کا خانہ کعبہ، قسم خدا کی وہ قبلہ ہے موسیٰ کاظم، سبحان اللہ۔ قسم خدا کی وہ قبلہ ہے موسیٰ کاظم، خدا کے لیتا ہو خیرات نور جس سے قمر، اللہ خدا کے لیتا ہو نبی کے گھر میں، نبی کے گھر وہ اجالا ہے موسیٰ کاظم، اللہ نبی کے گھر وہ اجالا ہے موسیٰ کاظم، اور سمٹ گئے تو یہ نقطے میں ایک ملتے ہیں، اللہ اللہ سمٹ گئے تو یہ نقطے میں ایک ملتے ہیں، جدا جدا ہوں بارہ ہے موسیٰ کاظم، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جدا جدا ہوں تو بارہ ہے موسیٰ کاظم، اور وطن سے دور دیا ان کو زہر ظالم نے، بے شمار۔ وطن سے دور دیا ان کو زہر ظالم نے، نزا کے وقت بھی تنہا ہے موسیٰ کاظم، اللہ نزا کے وقت بھی تنہا ہے موسیٰ کاظم۔ سرکار اگر اجازت ہو تو بارگاہ جناب زینب میں کچھ اشعار پیش کر دوں۔ بسم اللہ۔ ابھی گزشتہ دنوں ہی شہزادی کی بھی شہادت کا روز گزرا ہے، بس اسی بارگاہ میں چند اشعار پیش کرتا ہوں کہ قضا کا دشت ہوا لالہ زار زینب سے، اللہ اکبر۔ قضا کا دشت ہوا لالہ زار زینب سے، حسینیت کو ملی ہے بہار زینب سے، سبحان اللہ۔ اور دیار غیب سے اے منتقم اب آ جاؤ، اللہ دیار غیب سے اے منتقم اب آ جاؤ، نہ ہوگا اور تیرا انتظار زینب سے، اللہ اللہ نہ ہوگا اور تیرا انتظار زینب سے، وہ شام آئی ہے عباس کی طرح سے یزید، اللہ وہ شام آئی ہے عباس کی طرح سے یزید، تجھے ملے گی نہ راہ فرار زینب سے، اللہ اللہ اور تیرے دیار میں سکتا ہے اس کے اسکت سے، سبحان اللہ۔ تیرے دیار میں سکتا ہے اس کے اسکت سے، ہے دم تو چھین لے یہ اقتدار زینب سے، اللہ اکبر۔
زینب سے. اور شعر دیکھیں گے، تو اپنے قصر میں اپنوں کے سامنے حاکم، اللہ اللہ تو اپنے قصر میں اپنوں کے سامنے حاکم، سبحان اللہ ذلیل ہوتا رہا بار بار زینب سے، سبحان اللہ ذلیل ہوتا رہا بار بار زینب سے. اور سبحان اللہ امام نے شعر پیش کرتا ہوں کہ علم اٹھاتا ہے جب جب بھی چھوٹے حضرت کا، اللہ اللہ علم اٹھاتا ہے جب جب بھی چھوٹے حضرت کا، سبحان اللہ دعائیں لے اور سکینہ جیسا دیا شام کے حوالے کیا، سبحان اللہ سکینہ جیسا دیا شام کے حوالے، ایک بار زینب سے سبحان اللہ سوال نور ہوا، ایک بار زینب سے. اور وہ جو راہ شام میں چبھتے تھے پائے عابد میں، اللہ جو راہ شام میں چبھتے تھے پائے عابد میں، اللہ وہ سارے خان رہے شرمسار زینب سے. اللہ اللہ میں کیا کہوں گی کہاں ہے حسین سا بھائی، اللہ اکبر میں کیا کہوں گی کہاں ہے حسین سا بھائی، جو پوچھے نانا کا اجڑا دیار زینب سے. اللہ اللہ بوقت شام غریباں خدا کدیں تشنا، بوقت شام غریباں خدا کدیں تشنا، سہم کے لپٹا تھا بے اختیار زینب سے، اللہ اکبر اللہ سہم کے لپٹا تھا بے اختیار زینب سے. سبحان قضا کا دشت ہوا لالا زار زینب سے، اللہ حسینیت کو ملی ہے بہار زینب سے. اللہ اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد والسلام. مولا آپ کو سلامت رکھیں، سدا آباد رہیں، سدا ذکر اہل بیت علیہم السلام فرماتے رہیں، اور یہ ذکر آپ کی نسلوں میں جاری و ساری رہے. مختصر سے وقت میں بہت پیارا حسن عقیدت مولا کی بارگاہ میں آپ نے پیش کیا. نیکسٹ ٹائم بھی آپ کی خدمت میں ہے، جب جب موقع ملا مولا کا ذکر کرنے کے لیے دعوت دینے کا شرف حاصل کرتا رہوں گا، اور امیدوار رہوں گا آپ بھی ہم نوائی فرما کر اس مقدس محفل کو آباد رکھیں گے. صدا آباد رہے آپ کا گھرانہ، صدا آباد رہیں آپ کی نسلیں ذکر و معرفت و محبت و شعور اہل بیت علیہم السلام سے، اور یہ شعور دنیا میں عام کرتے رہیں، ذکر اہل بیت علیہم السلام کا پیام زمانے میں عام کرتے رہیں. دعا گو ہوں اس ذکر کا صدقہ جلد کربلائے مولا آنے کا شرف حاصل ہو، اور یہ مولا کی بارگاہ میں ذکر پیش کرنے کی کوشش جستجو آپ کی نسلوں میں جاری و ساری رہے. صدا آباد رہیں. یہ تھے ہمارے ساتھ شاعر اہل بیت علیہ السلام جعفر مہدی تشنا صاحب، کراچی پاکستان سے. خداوند متعالی پر رحمت برکت نازل فرمائے. صدا آباد رہیں، صدا شاد رہیں، صدا ذکر اہل بیت علیہ السلام فرماتے رہیں. یہ ذکر آپ کی نسلوں میں جاری و ساری رہے. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شہادت کی شب لگی جا رہی ہے، اور پیدل چل کے جانے والوں کی تعداد بھی کثیر ہے، اور وہاں پر موجود افراد کی تعداد بھی کثیر ہے. اور جو دوسرے ممالک سے زائرین امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شہادت کا غریب بغداد کا پرسہ دینے کے لیے بغداد میں کاظمین شریفین علیہ السلام میں جا رہے ہیں، ان کی تعداد بھی ان گنت ہے. اور جانے والے راستے دور دور سے پیدل چلنے کے لیے ہی وقف کر دیے گئے ہیں. گاڑیوں کی انٹری کافی دور سے بند کر دی گئی ہے، کیونکہ طاہرین کی ماشاءاللہ بہت زیادہ تعداد ہے. آپ سب کے لیے بھی دعا ہے کہ خداوند متعال آپ سب کو بھی معصومین علیہ السلام کی مناسبت معصومین علیہ السلام کے شہروں اور مقام شہادت و مقام دفن معصوم علیہ السلام میں آ کر آپ کو انجام دینے کی توفیق ملے، اور آپ لوگ آئیں اور مولا کی بارگاہ میں پرسے پیش کر سکیں. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ہمارے 7ویں امام ہیں، اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ہمارے وہ امام ہیں، ان اماموں میں سے ایک ہیں جن کی قید ظاہری طور پر مشہور ہے، ظاہری طور پر بھی معلوم ہے، اور ظاہری طور پر بھی کتابوں میں لکھ کر آیا کہ معصومین علیہ السلام قید کیے گئے ہیں. اور ان میں سے ایک ہمارے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام 7ویں امام ہیں ہمارے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، جن کی اولاد پاک و ہند کے اندر موسوی اور کاظمی کے نام سے مشہور ہے. اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ہمارے وہ امام ہیں جن کی اولاد اور ان کی اولاد کی تعداد ان گنت ہیں.
اور مختلف شہروں میں مختلف ممالک کے اندر معصوم علیہ السلام کی اولادوں اور اولاد در اولادوں کی اولادیں مدفون ہیں، اور جن کے مزارات مرجع خلائق ہیں، محل قبولیت دعا ہیں اور توسل کے لیے مراکز قرار پاتے ہیں۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ہمارے وہ امام ہیں جنہیں مسجد نبوی سے قید کر کے لایا گیا ہے، اور جن کی عمر کا بہت بڑا حصہ قید خانوں میں ہی گزرا۔ آخری قید جو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی گزری وہ 14 سال کی تھی، جو کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے نام سے مشہور ہے، 14 سال کا قیدی جو کہا جاتا ہے۔ تو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی یہ آخری قید تھی، ورنہ معصوم علیہ السلام کو قید کر لیا جاتا تھا 2-3 سال کے لیے، پھر کچھ دنوں کے لیے رہا کر دیا جاتا تھا، پھر قید کر لیا جاتا تھا، پھر معصوم علیہ السلام کو آزاد کر دیا جاتا تھا، پھر معصوم علیہ السلام کو مسجون کر دیا جاتا تھا، پھر معصوم علیہ السلام کو کچھ دنوں کے لیے آزاد فضا میں رہنے کی اجازت دے دی جاتی تھی۔ لیکن معصوم علیہ السلام مختلف اوقات کے اندر ہمیشہ تحت نظر بادشاہان وقت رہے، اور بادشاہان وقت نے اس عنوان سے کہ معصوم علیہ السلام رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے جانشین ہیں اور 7ویں امام ہیں، تو اسی اعتبار سے کہ حق کی بات لوگوں تک نہ پہنچ جائے، معصوم علیہ السلام کو آزاد نہیں رہنے دیا جاتا تھا، اور معصوم علیہ السلام کو مختلف قیدوں میں قید رکھا گیا، سخت صعوبتوں کے ساتھ، سخت مشکلات کے ساتھ، قید و سلاسل کے ساتھ، زنجیروں اور طوق کے ساتھ معصوم علیہ السلام کو قید رکھا گیا۔ تنگ زندانوں میں، اگر کھلے زندان تھے تو وہاں پر روحانی اور جسمانی اذیت دونوں ساتھ میں شامل تھی، اگر تنگ قید خانے تھے تو وہاں پر معصوم علیہ السلام کو اتنی تنگی میں رکھا گیا کہ معصوم علیہ السلام رکوع سے کھڑے بھی نہ ہو سکتے تھے۔ بہرحال امام موسیٰ کاظم علیہ السلام جو کہ کاظم الغیظ، غضب کو پی جانے والے، غصے کو پی جانے والے کے اعتبار سے تمام عالم میں مشہور ہیں، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ہمارے وہ سچے امام ہیں جن کی سچائی زمانے کے اندر مشہور ہے، زبان زدے خاص و عام ہے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ہمارے وہ امام ہیں جن کو مختلف قیدوں میں رکھنے کے ساتھ ساتھ معصوم علیہ السلام کو گمنام قیدوں میں بھی رکھا گیا، کیونکہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے زمانے تک امام جعفر صادق علیہ السلام کی تبلیغات کا نتیجہ چاہنے والے بہت تعداد میں تھے، اور معصوم علیہ السلام کی ماشاءاللہ اولادیں بھی کثیر الاولاد امام موسیٰ کاظم علیہ السلام تھے، تو معصوم علیہ السلام کے چاہنے والے اور اولادیں مل کر معصوم علیہ السلام کو ڈھونڈتے رہتے تھے، جس کی بنیاد پر اشقیاء نے معصوم علیہ السلام کو مختلف قید خانوں میں، گمنام قید خانوں میں چھپا کر رکھا تھا تاکہ کوئی پہنچ نہ جائے، اور معصوم علیہ السلام کے اوپر اتنا سخت پہرا تھا کہ معصوم علیہ السلام سے کوئی ملنے بھی آ جاتا تھا تو معصوم علیہ السلام سے ملنے کے بعد یا تو اسے قتل کر دیا جاتا تھا یا اس کا اتنا پیچھا کیا جاتا تھا کہ وہ ڈر کے مارے اپنے آپ کو گمنام کر لیا کرتا تھا۔ اسی اعتبار سے معصوم علیہ السلام قید میں تنہا رہے، ورنہ یہ نہیں ہے کہ معصوم علیہ السلام کے چاہنے والوں نے معصوم علیہ السلام کو تنہا چھوڑ دیا تھا یا معصوم علیہ السلام سے غافل ہو گئے تھے یا اولادوں نے معصوم علیہ السلام کا پتہ نہیں کیا، ایسی بات نہیں، بلکہ معصوم علیہ السلام کے چاہنے والے معصوم علیہ السلام کو ڈھونڈتے رہتے تھے کہ کہاں پر ہیں ہمارے مولا۔ جب ایک کسی کو پتہ لگ جاتا تھا کہ معصوم علیہ السلام اس جگہ پر ہیں تو معصوم علیہ السلام کو اس جگہ سے بدل دیا جاتا تھا۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں سعود السلام خان جناب سید انیس حیدر نقوی صاحب امریکہ سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ یا علی مدد۔ مولا علی مشکل کا شامل۔ آج آپ نے مہر لگوائی تھی مولا سے کہ آپ نے مولا کے ہاں پرسہ پیش کرنا ہے، لہذا مولا نے آپ کو دعوت دی اور چاہتا ہوں مولا کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کیجئے، بسم اللہ فرمائیے گا۔ شکریہ بہت بہت، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں یہ نوحہ ہے امام کاظم علیہ السلام کا، یہ موسیٰ کاظم علیہ السلام کے بسم اللہ۔ بغداد میں شور کاظم نے قضا کی، یہ ساتھ مظلوم ہے فریاد خدا کی، ایک میری چادر ہے جو ہے رنگ میں دانی، تصویر ہے میت
حسن سبز قبا کی مرنے پہ بھی پائے نہیں مولا نے رہائی زنجیریں پہنے ہوئے فریاد خدا کی شیعوں کو صدا دیتا ہے سلطان نے تمنادی لے جاؤ یہ میت ہے غریب غربا کی لے جاؤ یہ میت ہے غریب غربا کی دشمن کو نہیں فکرے صراط و من دوزخ میت پل پہ راہ نما کی آیا نہ کفن دینے کو گھر سے کوئی آئے یہ غدر زمانے میں ہوئی آبا کی یہ غدر امام زمان کی شیعوں کا ہے یہ حال کے لب کھل نہیں سکتے ذروں کے ہوئے آئے ہیں کہ بندش ہے قبا کی سب خال و خط و ابرو رخسار ہے نیلے چہرے پہ علامت ہے آیا زہرا وبا کی کوئی نہیں رونے کو مگر شور ہے پھر بھی جس رب سے چلی آتی ہے فریاد رضا کی جس رب سے چلی آتی ہے فریاد رضا کہتا ہے نبی زاد کے ہونٹوں کا تبسم مرتے ہوئے قدرت مرتے ہوئے امت کے لیے کوئی دعا کی کہتا ہے نبی زاد کے ہونٹوں کا تبسم مرتے ہوئے امت کے لیے کوئی دعا کی شاعر دم دفن ادوروں کے ہوئے رہا اعجاز سے بیٹے نے نماز کی ادا کی اعجاز سے بیٹے نے نماز کی ادا کی بغداد میں ہے شور کے کاظم نے قضا کی یہ ساتواں مظلوم ہے فریاد خدا کی صلی اللہ محمد محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم ولعنادہم اجمعین۔ اگر کچھ اور پڑھنا چاہیں تو آپ کے پاس 4 منٹ ہیں، بسم اللہ کیجئے گا۔ اچھا صلوات بر محمد وآل محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم ولعنادہم اجمعین۔
حضرت امام صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد نہیں کیا امام رضا اللہ تعالیٰ رضا کی بزم میں ہم اہل شوق کیا پہنچے رضا کی بزم میں ہم اہل شوق کیا پہنچے یقین ہوا کہ سرے منزل وفا پہنچے بلند مرتبہ اسراف کے خلق ہے رضا انہی کے جد تھے جتا حشر کبریا پہنچے انہی کے جد تھے جتا حشر کبریا پہنچے ایک اور کلام ہے امام رضا علیہ السلام کی شان میں جس کو خدائے پاک کا لطف و کرم ملے جس کو خدائے پاک کا لطف و کرم ملے کیوں کرنا اس کو باغے جنا کا چشم ملے قسمت پہ اپنی نہ چنا خراسان کو ناز ہو قسمت پہ اپنی کیوں نہ خراسان کو ناز ہو تقدیر سے اسے بھی علی کے قدم ملے تقدیر سے اسے بھی علی کے قدم ملے بہرے تقدیر کے گوہر کو رضا کہتے ہیں راہ حق کہتی ہے رہبر کو رضا کہتے ہیں مرضی حق تیرے جوہر کو رضا کہتے ہیں نور علم کے سمندر کو رضا کہتے ہیں نور علم کے سمندر کو رضا کہتے ہیں نور ایک نور ہے کہ در علم کی ہر مسند میں نور ایک در علم کی ہر مسند میں ایک نجم میں ہے علی ایک علی مشہد میں ایک نجم میں ہے علی ایک علی مشہد میں صلی محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم والعنادہم اجمعین صدا آباد رہیں صدا شاد رہیں صدا ذکر اہل بیت علیہم السلام فرماتے رہیں ہمیشہ جوان رہیں ذکر اہل بیت علیہم السلام میں اور اہل بیت علیہم السلام آپ کو یہ بہار ذکر اہل بیت علیہم السلام ہمیشہ عطا فرمائے رکھیں اور آپ کی نسلوں میں ذکر و مودت و معرفت اہل بیت علیہم السلام جاری و ساری رہے ذکر اہل بیت علیہم السلام پیام اہل بیت علیہم السلام کو اس زمانے میں عام فرماتے رہیں اس خلوص کے ساتھ آپ شرکت فرماتے ہیں یقیناً آپ کے لیے صد تحسین اور صد داد بنتی ہے مولا آپ پر رحمت برکت نازل فرمائیں آپ کا اپنا پروگرام ہے جب جب موقع ملا جہاں جہاں موقع ملا مولا کا ذکر کرنے کے لیے دعوت دینے کا شرف حاصل کرتا رہوں گا امیدوار رہوں گا آپ بھی ہم نوائی فرما کر اس مقدس محفل کو آباد رکھیں گے یہ تھے ہمارے ساتھ سوز و سلام و منقبت و نوحہ خان جناب سید انیس حیدر نقوی صاحب امریکہ سے خداوند مطالعہ پر رحمت برکت نازل فرمائیں صدا آباد رہیں صدا ذکر اہل بیت علیہم السلام فرماتے رہیں شب شہادت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام میں مختلف مناظر آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ زائرین امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کاظمین
شریفین کی طرف پیادہ روی کرتے ہوئے جا رہے ہیں، کیونکہ دور دور سے ٹریفک بند کر دی گئی ہے، کیونکہ تعداد ماشاءاللہ جانے والوں کی بہت زیادہ ہے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی مناسبت سے اور امام محمد تقی علیہ السلام کی مناسبت سے دو ایسی بڑی مناسبتیں ہیں جو بغداد میں برگزار کی جاتی ہیں، جو کہ گو کہ اربعین امام حسین علیہ السلام کا اثر بغداد تک پہنچتا ہے، لیکن بغداد کے لیے خاص جو مخصوصیاں ہیں دو ہیں، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شہادت اور امام محمد تقی علیہ السلام کی شہادت۔ یہ دو مناسبتوں پہ زائرین کی ایک قوی تعداد، کثیر تعداد کاظمین پہنچتی ہے، اور اسی مناسبت سے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا ویسے تو مرجع خلائق ہیں ہمارے تمام ائمہ طاہرین علیہ السلام، خصوصی طور پر ان ایام کے اندر یہ خلائق کی بازگشت اور لوٹنا معصوم علیہ السلام کی طرف دیکھا جا سکتا ہے، اور یہ مختلف چینلز جو کہ محبان اہل بیت علیہ السلام سے اور اہل بیت علیہ السلام سے ربط و شغف رکھتے ہیں، ان مناظر کو اپنے ٹیلی ویژن کی زینت بنا کر اہل بیت علیہ السلام سے حق کے مودت و اجر رسالت ادا کرنے کی کوشش کرتی رہتے، جن کے اندر ہمارا ٹیلی ویژن امام حسین علیہ السلام 4 عالمی چینل بھی ہے، جو کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے شہر کی یہ رونقیں دکھا کر اپنے لیے تبرک اور متبرک ہونے کا سبب فراہم کرتا ہے۔ گو کہ ہم کربلا معلیٰ میں موجود ہیں، اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ہمارے وہ 7ویں امام ہیں جن تک مختلف قسم کے گروہ تقسیم ہوتے رہے ہیں لوگ، جن کے اندر سے فتحیہ وہ آخری مذہب تھا جو کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے زمانے میں تقسیم ہوا اور اہل بیت علیہ السلام سے جدا ہو گئے، لیکن بعد میں کچھ ان میں سے لوٹ آئے اور کچھ مستقل طور پر الگ رہ گئے۔ اور امام رضا علیہ السلام وہ ہمارے امام ہیں جن کے بعد مذہب اہل بیت علیہ السلام میں کوئی تقسیم نظر نہیں آتی۔ مذہب اہل بیت علیہ السلام کے ماننے والے جو امام رضا علیہ السلام تک پہنچ گیا ہے وہ آخر میں 12ویں امام علیہ السلام تک بھی پہنچ گیا ہے، اور امام رضا علیہ السلام کے زمانے کے اندر تمام چاہنے والے یکمشت ایک ساتھ ہی اکٹھے ہو گئے تھے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شہادت ہے، 2 گنبدوں کی کیفیت بہت پیاری کیفیت ہے جو دلوں کو لبھا لیتی ہے اور جی چاہتا ہے کہ انسان دیکھتا ہی رہے، یعنی دادا اور پوتا ایک ساتھ ہی ایک شہر کے اندر ایک ہی مقبرے کے اندر ایک گنبد تلے، گو کہ ظاہری طور پر 2 گنبد بنائے گئے ہیں، دیکھنے سے دور دور نظر آتے ہیں کہ جیسے 2 قبریں جدا جدا بنی ہوں گی، لیکن ایک ہی زری کے اندر امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اور امام محمد تقی علیہ السلام کا روضہ اطہر بنا ہوا ہے، گو کہ قبریں تھوڑے سے فاصلے یعنی چند 1 میٹر بھی نہیں بنتا تقریباً وہاں پر بنی ہوئی ہیں، اور زری ایک بنی ہوئی ہے۔ زری سے مراد وہ شباک عربی زبان میں کہہ لیں، جالیاں وہ کہہ لیں زری کی، وہ ایک ہے، اندر قبریں 2 بنی ہوئی ہیں، گنبد اوپر جدا جدا 2 اتنے فاصلے سے بنے ہوئے ہیں، لگتا ہے کہ دور دور ہوں گی، لیکن باہر سے دیکھا جائے تو قبریں جدا جدا نہیں ہیں بلکہ ایک ساتھ بنی ہوئی ہیں قبریں، اور جانے والے دیکھتے ہیں کہ کس طرف امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ہے، کس طرف امام محمد تقی علیہ السلام۔ اگر قبلہ کی طرف رخ کر کے کھڑے ہوں تو قبلہ کی جانب جو قبر بنتی ہے وہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی ہے، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے ساتھ ہی جو پیچھے کی طرف قبر بنتی ہے وہ امام محمد تقی علیہ السلام کی قبر مبارک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ لوگوں کو بھی آ کر امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے ایام، امام محمد تقی علیہ السلام کے ایام میں یہاں پر آ کر ذکر کرنے کی توفیق و سعادت عطا فرمائے۔ یقین بہت بڑا شرف ہے مولا کی بارگاہ کے اندر۔ عرفان زین زینی صاحب نے لکھا، التماس دعا سید جان آپ کے لیے ڈھیر ساری دعائیں ہیں، مولا آپ کو سلامت رکھیں، پریشانیوں سے محفوظ رہیں اور مولا آپ کی مشکلات حل فرمائیں۔ فاطمہ ربانی صاحبہ نے لکھا، سلام یا مولا، مولا آپ کا سلام یقیناً قبول فرماتے ہیں، ہم بھی آپ کی طرف سے استغاثہ کریں گے، مولا آپ کے سلام کا جواب آپ پر نعمت و رحمتوں کی صورت میں نازل فرمائے۔ پھر لکھا، امام کی شہادت کے موقع پر تعزیت پیش کرتی ہوں، مولا آپ کی تعزیت یقیناً پیش کی قبول فرماتے ہیں، یقیناً حق ہے کہ مولا کی بارگاہ میں تعزیت پیش کی جائے۔ اور ظفر میمن صاحب نے گریے کی موجید بنا کر بھیجی، مولا آپ کے اس گریے کو اپنی جناب میں مقبول فرمائیں اور ہمیشہ اہل بیت علیہ السلام کی حق و حقانیت کا اقرار کرتے رہیں اور مولا کی بارگاہ میں اسی طریقے سے اخلاص کو پیش کرتے رہیں۔ اور ہمارے پاس جو دوستان موجود رہے ان میں کافی سارے ایسے دوستان ہیں جو دعاؤں کے لیے کہہ رہے ہیں اور دعائیں ان کی خاص ہیں، اور دعائیں کافی ساری خاص بیماریوں کے اعتبار سے کچھ قید میں ہیں، ان کے لیے دعاؤں کے لیے کہا گیا، مولا ان سب کی دعائیں قبول فرمائیں۔ اور آج پھر مائل مدحت طبیعت میری، آج پھر مائل مدحت ہے طبیعت میری، کہہ دو قرآن سے کر دے ذرا نصرت میری، مدحت موسیٰ کاظم ہے عبادت میری، کام آئے گی یہ محشر میں بصیرت میری، ہر فضیلت سے نوازا ہے انہیں خالق نے،
ان کی مدحت تو ہے دراصل ضرورت میری، نگہ لطف سے ان کی میری باقی ہے حیات، نگاہ لطف سے ان کی میری باقی ہے حیات، ان کی مدحت کا تصدق ہے یہ عزت میری۔ پھر کسی طرح پہنچ جاؤں در اقدس پر، پھر کسی طرح پہنچ جاؤں در اقدس پر، ایک بار اور نکل جائے یہ حسرت میری۔ آرزو اور بھی یہ دل میں لیے بیٹھا ہوں، آرزو اور بھی یہ دل میں لیے بیٹھا ہوں، وہ رہیں سامنے جس وقت ہو رحلت میری۔ کون سے دل سے میں شکوہ کروں ناداری کا، کون سے دل سے میں شکوہ کروں ناداری کا، الفت عطرت اطہار ہے دولت میری۔ کہنا پڑتا ہے مجھے دعوت پہ اجل کی لبیک، کہنا پڑتا مجھے دعوت پہ اجل کی لبیک، غیب سے ہوتی رہی وہ تو حفاظت میری۔ رات دن اس لیے رہتا ہوں ثنا میں مصروف، رات دن اس لیے رہتا ہوں ثنا میں مصروف، ذکر سے ان کے نہیں بھرتی طبیعت میری۔ روز محشر کا کوئی خوف نہیں ہے مجھ کو، روز محشر کا کوئی خوف نہیں ہے مجھ کو، خود کرا لیں گے یقیناً وہ شفاعت میری۔ دیکھ کر موسیٰ کاظم کی ثنا میں مصروف، دیکھ کر موسیٰ کاظم کی ثنا میں مصروف، اب تو جبریل بھی کرنے لگے عزت میری، اب تو جبریل بھی کرنے لگے عزت میری۔ وقت مدحت میں کسی شاہ سے مرعوب نہیں، وقت مدحت میں کسی شاہ سے مرعوب نہیں، ملتی جلتی ہے فرزدق سے یہ سیرت میری، ملتی جلتی ہے فرزدق سے یہ سیرت میری۔ قید ہو کر بھی کیے شکر خدا کے سجدے، قید ہو کر بھی کیے شکر خدا کے صدقے، ان پہ قربان ہو صدقے ہو بصارت میری، ان پہ قربان ہو صدقے ہو بصارت میری۔ میں تو مداح ہوں خوددار اماموں کا ریاض، میں تو مداح ہوں خوددار اماموں کا ریاض، پھر خوشامد کی بھلا کیسے ہو عادت میری، پھر خوشامد کی بھلا کیسے ہو عادت میری۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شب شہادت ہے، تو اسی مناسبت سے جی چاہتا ہے مختصر سی زیارت جو کہ شروع میں بھی کبھی پڑھ دی جاتی ہے کبھی آخر میں، اس کے بعد میں چند بول مصائب کے آپ کے حضور پیش کروں گا۔ السلام علیکہ یا مولایا یا موسیٰ بن جعفر ورحمت اللہ وبرکاتہ، اشہد انک الامام الہادی والولی المرشد وانک معدن التنزیل وصاحب التعویل۔ جن کی آنکھیں ترس رہی ہیں مولا کی ذریعہ دیکھنے کے لیے، ٹی وی میں آپ دیکھ سکتے ہیں ذریعہ اور زائرین کے مناظر، وحامل التورات والانجیل والعالم العادل والصادق العامل، یا مولایا انا ابرأ الاللہ من اعدائک واتقرب الاللہ بموالاتک، فصلی اللہ علیک وعلا آبائک واجدادک وابنائک وشیعتک ومحبیک ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں جناب نوحہ و منقبت خان سجاد علی خان صاحب اکاڑا پنجاب پاکستان سے۔ السلام علیکم سجاد علی خان صاحب، میری آواز سماعت فرما رہے ہیں؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، میری آواز سماعت فرما رہے ہیں؟ السلام علیکم۔ شاید نیٹ میں ان کے ہاں پرابلم چل رہی ہے، اور کچھ مختصر بھی وقت بچا ہے۔ دیکھیں ذکر نصیبوں کا ہے، ذکر اہل بیت علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کرنا، اور شب شہادت ہے مولا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو 23 رجب الحزن کو زہر دیا گیا ہے، 23 رجب کو میرے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو زہر دیا گیا ہے، اور میرے مولا کی شہادت 25 رجب کو ہوئی ہے۔ 3 دن تک جنازہ میرے مولا کا بے گور و کفن رہا ہے،
मेरे मौला को 3 दिन तक दफन नहीं किया गया और 27 रजब को मेरे मौला की शहादत हुई है। मेरे मौला के कातिल का नाम हारून रशीद है। हारून रशीद ने मेरे मौला को कैद खाने में रख के जहर दिया है। मेरे मौला को 23 रजब को जहर दिया गया है। 3 दिन तक मेरे मौला जहर की शिद्दत से तड़पते रहे हैं और अपने मज़लूम अजदाद को याद करते रहे हैं। कोई मदद को आने वाला ना था। मेरे मौला 25 रजब को शहीद हुए हैं। 27 रजब को मेरे मौला को दफन किया गया है। ये मेरे वो मौला हैं जो कैद की हालत में ही शहीद हुए हैं। मेरे कैदी इमाम के नाम से मेरे मौला को याद किया जाता है। जो सिफत अगलब तौर पर लोगों ने देखी और जो रंजो महन का सबब बनी मोमिनीन के दिलों का, उसी नाम से मोमिनीन ने शोहरत दी मासूमीन अलैहिमुस्सलाम को। मेरे मौला ज़ात के कैदी नहीं थे, मेरे मौला दीन के सबब से कैद कर दिए गए थे। मेरे मौला को हक गोई के सबब से कैद किया गया था। मेरे मौला को शराफत के सबब से कैद किया गया था। मेरे मौला को रसूल खुदा के ख़ानदान का जुज़ होने के सबब से कैद किया गया था। मेरे मौला को हक गोई के सबब से कैद किया गया था और बादशाह ने वक्त को अपनी बादशाहत का डर था, कहीं बादशाहत हमसे छिन ना जाए, इसी सबब से मासूम को कैद कर दिया गया था। बगदाद के पुल पर ये खड़ा सोच रहा हूँ, बगदाद के पुल पर ये खड़ा सोच रहा हूँ, मासूम कबीले की खता सोच रहा हूँ। खंजर कभी तलवार कभी जहर की सूरत, खंजर कभी तलवार कभी जहर की सूरत, सादात को क्या अज्र मिला सोच रहा हूँ। पुल पर ये रसन बस्ता पड़ा लाशे काजिम, पुल पर ये रसन बस्ता पड़ा लाशे काजिम, इस्लाम बचाने का सिला सोच रहा हूँ। सोचो के थी क्या लाशे काजिम के लिए भी, सोचो के थी क्या लाशे काजिम के लिए भी, हलमिन की लगी थी जो सदा सोच रहा हूँ, हलमिन की लगी थी जो सदा सोच रहा हूँ। एक शेर जो बहुत ही ज्यादा मशहूर है, हमारा जिगर मुंह को आता है सुनकर। मौला पे इंतहाए असीरी गुजर गई, मौला पे इंतहाए असीरी गुजर गई, जिंदा में जवानियों पीरी गुजर गई, जिंदा में जवानियों पीरी गुजर गई। मेरे मौला इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम की मुनासबत से करबला की लाइट्स को सुर्ख कर दिया गया, क्योंकि अहले बैत रसूल का जिगर पारा पारा है। इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम की शहादत के सबब से करबला वैसे ही हुज़्न का एक मकाम है, गम का एक आमाजगाह है, गम की आमाजगाह है। यहाँ पर हुस्न बुका को फ़रोग़ दिया जाता है। करबलाए मौला में इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम की मुसीबत यकीनन जिगर फगाफ्ता हो जाता है। इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम मेरे वो कसीरुल औलाद इमाम हैं जिनके जनाजे के ऊपर औलाद हाजिर ना हो सकी। क्यों ना हुई? क्या सबब था, क्या इल्लत थी, क्या वजह थी? जो भी औलाद मेरे मौला को ढूंढने के लिए आती थी, उसे रस्ते में शहीद कर दिया जाता था। अला लानतुल्लाहि अलल कौमि ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्या मुनक़लबिन यनक़लिबून। अल्लाहुम्मा अज्जिल वलिय्यकल फ़रज।